بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ایم آر کے میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد رفیق ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامیات، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے ایم سی کیوز پبلک سروس کمیشن چاہے فیڈرل کی ہو یا چاروں صوبوں کی ہو، این ٹی ایس ہو، گیٹ ہو یا ایس ٹی ایس آئی بی سکر کی ٹیسٹ ہو، کسی بھی جاب کے لیے کچھ بنیادی اسلامی سوالات کیے جاتے ہیں ٹیسٹس کے اندر۔ تو ان ٹیسٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے امتحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے پرچوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی 1 سے لے کر 30 تک ایم سی کیوز بنائے ہیں جو آپ کو ان جابس کے اندر کام آئیں گے۔ یہ اسلامیات کے بنیادی کوسچن ہیں جو آپ کو آنا لازمی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ کے اندر حصہ لے سکیں اور سوالات کا جواب فوراً دے سکیں۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو اسلامیات پارٹ 1 ہے، اس کا جو پہلا سوال ہے ہماری اسکرین کے سامنے آ چکا ہے۔ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ نمبر سوال 1 ہے کہ ابو القاسم کس کی کنیت ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہمیں آنا چاہیے۔ تو ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو القاسم کنیت ہے۔ آگے ہم نیکسٹ سوال پر آ رہے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہماری اسکرین پر یہ ہے، سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اسلامیات کا یہ سیکنڈ کوسچن ہے، ہر ایک ٹیسٹ کے اندر آتا رہتا ہے۔ تو سورج گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اسلامی طریقے کے حساب سے؟ تو اس سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کسوف کہلاتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ آگے ہم سوال 3 پر آ چکے ہیں۔ یہاں پر کوسچن ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ کل لفظ ہے، اس سے شروع ہونے والی آیات کتنی ہیں؟ یہ سوال ہے۔ دراصل یہ بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کوئی بھی سروس کمیشن ہو تو ان میں یہ ٹیسٹ کے اندر سوال آتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر تقریباً 5 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں۔ اور آگے سوال ہے کوسچن نمبر 4 ہماری اسکرین پر، ہجری کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اسلام میں ہجری سال جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو اس سالوں مدینہ کے اندر رہنے کے بعد جتنے بھی سال سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اور عیسوی سال حضرت عیسیٰ کی برث سے شروع ہوتے ہیں، پر ہجری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہجری کیلنڈر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت خلافت کے دوران یہ ہجری کیلنڈر کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ کیلنڈر بنایا گیا ہے۔ آج تک ہم مسلمان اس کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 اسلام میں میعاد کا نمبر سوال 5 ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی گزاری یا کتنے سال رہے؟ تو اس کا انالائز کرتے ہوئے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گزارے۔ آگے ہم بات کر رہے ہیں کوسچن نمبر 6 اسلامیات کا ہماری اسکرین کے سامنے، نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ نماز جو ہم پر فرض ہے 5 وقت، ان کے کتنے ارکان ہیں؟ نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ اس کے رائٹ آنسر میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں علم پڑے گا نماز کے 6 ارکان ہیں۔ یہ بھی کوسچن آتا رہتا ہے، فیڈرل پبلک ہو، سندھ پبلک ہو، پنجاب سروس کمیشن ہو۔ آگے ہم بڑھ رہے ہیں کوسچن نمبر 7 اسلامیات کا، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے سب سے پہلے،
تو وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ تو وضو میں جو جتنے فرائض 4 فرائض ہوتے ہیں. نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے. تو وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہوتے ہیں تب وضو ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 8 اسلامیات کے میں آ گئے. غار حرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ غار حرا جو ہے اسلام کی بہت ہی عظیم غار ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور یہ مکہ شریف کے اندر ہے. پر یہ کس پہاڑ میں موجود ہے؟ اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ غار حرا جبل نور پر موجود ہے. یہ مکہ شریف کے اندر واقع ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 9 میں جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ جبکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہیں، تو جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ تو جبل موسیٰ جو واقع ہے وہ ہے مصر میں واقع ہے. یہ جبل مصر میں ہے. آگے ہم بات کر رہے ہیں کوسچن نمبر 10. کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ مقصد جس سرزمین پر تمام زیادہ سے زیادہ پیغمبر آئے، اس زمین کا جو ملک ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہ فلسطین اس کا جو ہے وہ ہے ملک ہے جہاں پر انبیاء کی سرزمین جسے کہا جاتا ہے. آگے کوسچن نمبر 11 ہماری اسکرین پر ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کن پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں یہ کس پیغمبر کا ذکر زیادہ ہے؟ تو انالائز کرتے ہم جواب دیں گے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آیا ہے. آگے ہم بات کر رہے ہیں کوسچن نمبر 12 پر. کوسچن نمبر 12 ہماری اسکرین کے سامنے. احادیث کی کتاب الآثار کن کی مرتب کردہ ہے؟ کتاب جو ہے الآثار کن کی مرتب کردہ ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہم دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے مرتب کردہ ہے. آگے ہم کوسچن نمبر 13 پر آ چکے ہیں. کوسچن نمبر 13 ہماری اسکرین پر. احادیث کی کتاب الموطا کن کی مرتب کردہ ہے؟ تو الموطا کن نے مرتب کی؟ تو الموطا احادیث کی کتاب ہے، کن نے مرتب کی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مرتب کیا. کوسچن نمبر جو ہے 114 کوسچن ہے. مسلمانوں کے کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، فرشتے کس کے گرد کرتے ہیں طواف؟ تو یہ مسلمان کعبے کے طواف کرتے ہیں، اور فرشتے کس کے گرد کرتے ہیں طواف؟ تو یہ کوسچن ہے مسلمان کعبے کی طرف، اور فرشتے کس کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں؟ تو فرشتے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں بیت المعمور کی. بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں پر ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 15 اسلامیات کا، یہ بھی ٹیسٹ کے اندر آتا رہتا ہے. فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا تھا؟ فتح مکہ جو ہے وہ عظیم واقعہ کب ہوا تھا؟ فتح مکہ کا عظیم واقعہ جو ہے وہ 8 ہجری کو ہوا تھا. یہ بھی کوسچن بہت ہی مرتبہ ٹیسٹ کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ آپ ایگزامینیشن کر لیں. کوسچن نمبر 16 ہماری اسکرین کے سامنے. قلعہ القموس کس غزوے میں فتح کیا گیا تھا؟ قلعہ القموس کس غزوہ میں فتح کیا تھا؟ غزوہ کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں. قلعہ القموس کس غزوہ میں فتح کیا گیا تھا؟ تو اس کا رائٹ جو آنسر ہے وہ ہے غزوہ خیبر میں یہ قلعہ فتح ہوا. کوسچن نمبر 17 ہماری اسکرین کے سامنے.
किला कमूस किन सहाबी ने फ़तह किया था? किला कमूस किन सहाबी ने फ़तह किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये कि किला कमूस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़तह किया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारी स्क्रीन के सामने। ग़ज़वा अहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीर अंदाज़ पहाड़ी के किनारे दिफ़ा के लिए खड़े किए थे? ग़ज़वा अहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीर अंदाज़ पहाड़ी के किनारे दिफ़ा के लिए खड़े किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि 50 तीर अंदाज़ पहाड़ी पर खड़े किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। नमाज जुमा में दूसरी अज़ान किन सहाबी ने शुरू करवाई थी? नमाज जुमा में दूसरी अज़ान किन सहाबी ने शुरू करवाई थी? इसका जो राइट आंसर है वो ये हमारी स्क्रीन पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जुमा में दूसरी अज़ान शुरू करवाई थी। आगे क्वेश्चन है नंबर 20 हमारी स्क्रीन पर सामने आ चुका है। ज़मज़म का कुआं किसने दरियाफ़्त किया था? ज़मज़म जो मक्के शरीफ के अंदर खाना काबा के हरम के अंदर है, ज़मज़म का कुआं किसने दरियाफ़्त किया था? इसका राइट आंसर जो है वो ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये कुआं दरियाफ़्त किया था अपने ज़माने के अंदर, जिससे आज तक मुसलमान मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। ये भी अक्सर क्वेश्चन टेस्ट के अंदर आता रहता है। ये मैंने तमाम क्वेश्चन ऑनलाइन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारी स्क्रीन पर सामने आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार कुरान पाक में आया है? तो इसको एनालाइज करते हुए हम जवाब देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार कुरान मजीद में आया है? कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तकरीबन 4 मरतबा आया है, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर है। इब्रा ने कौन से साल खाना काबा पर हमला किया था? इब्रा ने कौन से साल खाना काबा पर हमला किया था? तो इसको एनालाइज करते हुए हम राइट आंसर देंगे कि अब्रा ने जो चढ़ाई की थी मक्के पर 571 ईस्वी में इब्रा ने खाना काबा पर हमला किया था। हाथियों का बड़ा लश्कर ले आए थे और इनके अपोजिट ने इन्होंने 571 में हमला किया था, पर अल्लाह ताला के हुक्म से इसका सारा लश्कर तबाह व बर्बाद हो गया। हाथी भी लेकर आए थे ये लोग। उसके बाद 23 क्वेश्चन नंबर है, अब्रा कौन था? अब्रा जिसने खाना काबा पर चढ़ाई की थी, ये कौन या किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ था? तो इसका राइट आंसर जो है अब्रा शाह यमन थे। अब्रा जो है वो शाह यमन थे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा का नाम क्या था? इसको एनालाइज करते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ये है कि हज़रत सोबिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारी स्क्रीन पर, शाम के पहले सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र कौन थे? शाम के पहले सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र कौन थे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमसफ़र थे वो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के सफ़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र थे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारी स्क्रीन पर, हलीमा सादिया का ताल्लुक़ किस कबीले से था? हलीमा सादिया जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में पाला था, इनका ताल्लुक़ किस कबीले से था? ये भी टेस्ट के अंदर अक्सर सवाल आता रहता है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है बनो हवाज़न से था। हलीमा सादिया रहमतुल्लाह का ताल्लुक़ जो था बनो हवाज़न कबीले से था। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हमारी स्क्रीन पर
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں کون سی لڑائی میں شرکت کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی میں کون سی لڑائی میں شرکت کی تھی؟ اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ یہ ہے حرب الفجار. یہ لڑائی تھی جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں حصہ لیا تھا. اس کے بعد کوسچن نمبر 28 ہماری اسکرین پر آ چکا ہے. حرب الفجار کس جگہ ہوئی؟ حرب الفجار کس جگہ ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہم معلوم کریں گے. انالیس کے عکاظ کے مقام پر یہ لڑائی لڑی گئی تھی. اس کے بعد کوسچن نمبر 29 ہے ہماری اسکرین پر. معاہدہ حلف الفضول کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ معاہدہ ہوا تھا یتیموں کو تحفظ دینے کے لیے، غریبوں، یتیموں، مساکینوں کو مدد امداد فراہم کرنے کے لیے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو اس کو انالائز کرتے ہوئے ہم نے صحیح جواب دینا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. اور فائنل کوسچن ہمارا اسکرین پر 30 آ چکا ہے. سوال یہ ہے جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے؟ جو انسان اکثر تقریباً جھوٹ آج کل بولا جا رہا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے اس کو معلوم کیا ہم نے. تو انالائز کرتے ہوئے ہم اس کا رائٹ آنسر لے رہے ہیں. کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے جھوٹ بولنا. تو یہ تقریباً ایم سی کیوز جو آتے ہیں وہ ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور ٹیسٹ کے اندر، تاکہ نئی جاب آپ کو مل سکے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور لسننگ میں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.